بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو سورہ الحاقہ پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 69 ہے، 69۔ یہ سورہ اور اس سے اگلی سورہ سورہ المعارج جوڑا صورتیں ہیں۔ دونوں کے مضامین میں آپس میں اتنا اشتراک، کامنالٹی ہے کہ دونوں مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں۔ اس میں جہاں سورہ الحاقہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مخاطبین ایڈریسیز کو، یعنی قریش کی لیڈرشپ کو، اس بات پر وارن کر رہی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، انہیں اس کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ وہ اگر اس کا انکار کریں گے یا اس کو نظر انداز کریں گے تو پھر ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا۔ سورہ المعارج کے جو اگلی سورہ ہے اس میں انہی لوگوں کے کہ جو انکار کر رہے تھے، ان کے مذاق اڑانے کے رویے کا ذکر ہے اور پھر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ آپ کو کچھ یاد تو آیا ہوگا، سورہ قاریہ کا بھی یہی انداز ہے۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ یہ دونوں ہی، یعنی الحاقہ بھی اور القاریہ بھی، یہ قیامت کے نام ہیں۔ اس نے اتفاق سے ابھی القاریہ آ رہا ہے، یعنی لفظ آ رہا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے یہ نام کیوں ہیں؟ الحاقہ کا مطلب ہے وہ کہ جو لازماً ہونے والی ہے، جس کو ہمارے ہاں ترجمہ میں کہیں شدنی، کہیں لازمی کہا جاتا ہے، یعنی وہ دن کہ جس کا آنا لازم ہے۔ کیسے؟ اس دنیا کے اوپر غور کرنے کے نتیجے میں ہر عاقل، سوچ سمجھ رکھنے والا انسان، سنجیدہ، سینسٹیو، حساس انسان اس بات پر مطمئن ہوتا ہے، اس حقیقت کو جانتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں اس دنیا میں جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں، ناانصافی کے، بے قدری کے، بد اخلاقی کے اور اچھائی کے، نیکی کے، انصاف کے، ان کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس دن کے آئے بغیر یہ زندگی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے، ان ایکسپلینیبل ہے۔ اس دنیا کا بنانے والا سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ایک اور زندگی نہ ہے۔ چنانچہ اس زندگی کا آنا طے شدہ ہے، وہ اٹل ہے، وہ حق ہے۔ چنانچہ فرمایا الحاقہ، وہ کہ جس کا آنا اٹل ہے۔ مگر کیا مطلب ہے؟ آپ یہ جان لیں کہ یہ جو ہماری زبان ہے نا، یہ زبان جب بھی ہم بولتے ہیں، تو ہم جملے بولتے ہیں، ہم مجرد الفاظ نہیں بولتے، سوائے اس کے کہ آپ لفظوں کا رٹا لگا رہے ہو یا آپ کو ڈکشنری لکھ رہے ہو۔ ادروائز لفظ جب بھی بولا جائے گا تو ایک پورا جملہ بولا جائے گا، کیونکہ جملہ ہوتا ہے کہ جو بات کو مکمل کرتا ہے۔ لیکن یہاں آیا ہے الحاقہ، وہ کہ جو شدنی ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ وہ سٹائل، اسلوب ہے کہ جو میرا خیال ہے ہر زبان میں ہی ہے، کہ جب کہ کبھی کبھار آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور اس سے مراد پوری بات ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اچانک خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں سانپ، تو آپ کہیں گے سانپ، یہ نہیں کہیں گے دیکھو بھائی سانپ،
اس کی وجہ یہ کہ دیکھو بھائی جب آپ کہیں گے تو سانپ کاٹ چکا ہوگا، تو اس لیے آپ صرف سانپ بولتے ہیں اور مراد پورا جملہ ہوتا ہے کہ سانپ تمہارے ساتھ ہے، بٹ یو ڈونٹ سے دیٹ. آپ ایک بات کہتے ہیں اور اس سے جو مقصد ہے، مفہوم ہے، وہ ایفیکٹولی کنوے ہو جاتا ہے، مسئلے کی سنگینی نمایاں ہو جاتی ہے. یہی اسلوب ہے کہ جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ الحاق کا، یعنی وہ کہ جو طے شدہ ہے وہ آنے والی ہے. لیکن بس لفظ بول کے یہ پوری بات بنا لے گی. ملحاق کا، تمہیں کیا معلوم کہ وہ طے شدہ لازماً آنے والی کیا چیز ہے؟ وما ادراک ملحاق کا، اور تمہیں کیا چیز پاور کروائے گی، جنوائے گی اس کو کہ وہ شدنی، وہ لازماً آنے والی چیز کیا ہے. جھنجھوڑنے کا انداز ہے، جیسے لوگ غفلت میں مبتلا ہوں تو آپ ان کو ویک اپ کال دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ گویا کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں، قیامت سے غفلت اختیار کرنے والے لوگوں کو. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے القاریہ کو جھٹلایا. القاریہ یعنی کھڑکھڑانے والی. یہ بھی میں نے گزارش کی کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت ایسے آ جائے گی کہ لوگ بالکل اس کی توقع نہیں کر رہے ہوں گے، اور جیسے کہ اچانک رات کو آپ سو رہے ہیں یا دن میں سو رہے ہیں یا اپنے معاملات میں مشغول ہیں اور ایک شخص آ کے آپ کے دروازے کو زور سے کھٹکھٹاتا ہے تو آدمی ہڑبڑا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے قیامت بھی آئے گی اور وہ ایسے آ کے کھڑکھڑائے گی کہ آدمی محسوس کرے گا کہ یہ تو میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، آل آف اے سڈن ان ایکسپیکٹڈ ہے. تو فرمایا کہ جھٹلایا سمود نے اور عاد نے القاریہ یعنی کھڑکھڑانے والی قیامت. ان کے پاس بھی اللہ کے پیغمبر آئے اور انہوں نے بھی اسی طرح سے جیسے کہ اس وقت یہ قریش کے لوگ جھٹلا رہے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا. یہ بات جان لیں کہ یہ جو قرآن مجید میں بار بار یہ سٹوریز بیان ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. آپ کوئی اللہ کے پہلے رسول نہیں تھے بلکہ اللہ کے آخری نبی اور رسول تھے. جب آپ اللہ کے رسول تھے، صرف نبی نہیں رسول، تو آپ کے آنے کے بعد یہ طے تھا کہ آپ کی انکار کرنے والی قوم پر عذاب آئے. یہ گویا کہ رسول کے منصب، اس کی ذمہ داریوں کے نتیجے میں یہ نتیجہ، یہ کانسیکوینس لازماً ہوتا ہے. چنانچہ قریش کے لوگوں پر بھی یہ عذاب آنا تھا. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں. یہ جو عذاب ہے جو رسولوں کی قوموں پر آتا ہے، یہ عذاب کئی چیزیں بیک وقت ثابت کر دیتا ہے. ایک، اس دنیا کو، اس کائنات کو ایک خدا چلا رہا ہے جس نے اپنی اس پالیسی کو بیان کیا اور اس کو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے کہ رسول آئیں گے، اس کا پیغام کلیئرلی واضح کریں گے، بیان کریں گے، اس کا انکار ہوگا، ایک ڈیڈ لائن آئے گی اور لوگ عذاب سے دوچار ہو جائیں گے. یہ آبویسلی اللہ کی توحید، اس کے اس دنیا پر پوری طرح سے غالب ہونے کا ایک بہت واضح ثبوت ہے. نمبر 2، آخرت کے یقینی ہونے کا ثبوت. وہ آخرت کے جو آئے گی، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. جو برے ہیں ان کو سزا ملے گی، جو اچھے ہیں ان کو انعام ملے گا. تو اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی قیامت لے کر آتے ہیں. جیسے قیامت میں حساب کتاب ہوتا ہے، دنیا میں اللہ کی عدالت قائم ہو جاتی ہے. نمبر 3، جو اللہ کے بندے یہ پیغام لے کر آتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات الٹیمیٹلی سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں.
اس لیے کہ وہ آئے، انہوں نے ایک وعدہ کیا، انہوں نے خبردار کیا، لوگوں نے انکار کیا اور وہ وعدہ پورا ہوا۔ سو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تیر میں دو نہیں تین شکار، کہ یہ جو واقعات ہیں اسی لیے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ان واقعات کے مینشن میں اصل میں تینوں ایمانیات ہمارے پختہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار بیان ہو رہے ہیں۔ صرف ایک ضمنی سوال رہ گیا ہے، اس کو اٹھا لوں گا میں، جواب نہیں دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب میں یہ بات بیان کرتا ہوں عام طور پر کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بار بار سٹوریز اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی عذاب آنا تھا، اور ان کے عذاب کے آنے سے پہلے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم نے اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا، تو ویک اپ، ٹھیک ہو جاؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ عذاب تو آیا نہیں، تو میں کہتا ہوں یار پلیز قرآن پڑھیں۔ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کہہ رہا ہے شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، کوئی نہیں، وہ آیا تھا اور آ کر چلا بھی گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان کہتے ہیں جی کہ وہ عذاب نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید نے سب سے بڑی بات، سب سے زوردار طریقے سے یہی بیان کیا کہ اللہ کے رسول آتے ہیں اور وہ آنے کے بعد اللہ کے پیغام کو ایسے واضح کر دیتے ہیں کہ وہ صاف نظر آتا ہے، لیکن بعض ہٹ دھرم ضدی برے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور پھر اسی دنیا میں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ تمام رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہوا اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ ہوا۔ فرمایا تو جھٹلایا سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی، فاما ثمود، تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے، فأہلکوا بالطاغیہ، تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک آفت کے ذریعے سے۔ یعنی یہ آفت کیا تھی؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں بادل آئے اور ان سے پھر ایک بجلی نمودار ہوئی، کڑک، اور ختم کر دیا اس نے پوری بستی۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک تیز ہوا سے، آندھی سے، عاتیہ، جو بے قابو ہو گئی۔ یہ قرآن نے بڑے ہی ایک حکیمانہ اسلوب میں یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو لوگ سرکشی کرتے ہیں، طاغیہ، عاتیہ، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو توڑتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سے کیا چاہا ہے کہ ہم ڈسپلنڈ رہیں، ہم اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر زندگی گزاریں۔ ہمارے اندر ایک انسان ہے، لیکن ہمارے اندر ہی ایک جانور ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمام حدود کو توڑ دیا جائے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ ان حدود کا لحاظ رکھو اینڈ ریمین ود ان یور لمٹس۔ چنانچہ بعض لوگ، بعض اقوام ان حدود کو توڑ دیتی ہیں اور وہ سرکشی اختیار کرتی ہیں، وہ طغیانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنی ہواؤں کو، اپنے بادلوں کو، اپنے سمندروں کو، کہ جو اس کے حکم کے مطابق اپنی حد میں رہتے ہیں کہ وہ انسان کی خدمت کرے، وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی حد پار کر دیں اور وہ ان سرکشوں کے اوپر مسلط ہو جائیں، وہ بے قابو ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ وَأَمَّا عَادٌ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، تو وہ ہلاک کر دی گئے ایک ایسی ہوا سے، آندھی سے، سرسرن، جو تیز چلنے والی تھی، عاتیہ، بے قابو ہو گئی، وہ بھی حد سے باہر نکل گئی۔ یعنی جیسے یہ حد سے باہر نکلے تو ہم نے کہا کہ تم بھی حد سے باہر نکلو اور ان کا قلع کما کرو۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، اور انہیں ان کے اوپر اس نے مسلط کر دیا 7 راتوں اور 8 دن میں، حسوماً، ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے۔ فتر القوم فیہا سرا،
تو تم دیکھتے ہو اس قوم کو کہ وہ اس میں پچھڑے ہوئے، گرے پڑے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ یعنی پہلے بڑے دن دناتے تھے، بڑے اکڑتے تھے، لیکن جب خدا کا وہ عذاب آیا جس میں اس نے اپنے عوامل قدرت، فینومینا آف نیچر کو کہا کہ تم بے قابو ہو جاؤ اور ان کے اوپر میرا عذاب بن جاؤ، تو پھر وہ اتنے بے بسی کا عالم تھا ان کی ساری صورتحال کا کہ وہ ایسے پچھڑے پڑے ہوئے تھے ان کی لاشیں کہ گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو اب کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ یہ ظاہر ہے کہ قریش کے ان لیڈرز کو بتایا جا رہا ہے کہ جو جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جا رہا تھا تو ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس ترقی بھی تھی، ان کے پاس جتھا تھا، ان کی بات مانی جا رہی تھی، تو وہ کسی کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کو ریفرنس دیا گیا کہ تم جانتے ہو تم سے پہلے قومیں آئیں اور انہوں نے تمہاری ہی طرح کا رویہ اختیار کیا اور پھر وہ بچ نہیں سکے۔ وہی لوگ کہ جو اکڑتے تھے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ بے بسی کا عالم یہ تھا کہ ان کی لاشیں پھکی پڑی تھیں جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، اور فرعون اور اس سے پہلے کی قومیں، پہلے کے لوگ بھی آئے، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں کی جو الٹی تھی، جو الٹی ہو گئیں، یہ سب آئے بالخاطئہ، جرائم کے ساتھ، یعنی ان کا بھی یہی عالم ہوا، انہوں نے بھی جرم کیے اور اس کے بعد ان پر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ فعصوا رسول ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو انہیں اس پکڑ نے پکڑ لیا کہ جس کی شدت بڑھتی چلی گئی، رابعہ، جو اپنی سختی میں بڑھتی چلی گئی۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول، اللہ کے ریپرزینٹیٹو، سفیر کا انکار کیا، ان کی نافرمانی کی، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ اس عذاب سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ فرعون اور اس سے پہلے جو لوگ آئے اور یہ الٹی ہوئی بستیاں، یہ قوم لوط کے لیے آتا ہے، وہ جو قوم لوط کی بستی تھی وہ الٹ گئی تھی اور یہ قریش کے لوگ اس کو جانتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ لوگ بھی آئے اس سے پہلے اور یہ بھی زیادتیاں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، تو انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ اصل میں ایک سیکوینس بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں تو ان کی دعوت کے پیش ہو جانے کے بعد جو معاشرے میں اچھے، نیک، امن پسند، حق پسند، سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور جو غنڈے، بدماش، بد اخلاق، جھوٹے لوگ ہوتے وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ہمیشہ پیٹرن رہا ہے، یہ خدا کا قانون ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدائشی طور پر اس کے اندر ایک ضمیر دیا ہے، ایک اخلاقی حس دی ہے۔ یہ تمام انسانوں کا پہلا امتحان ہے۔ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ان کا بھی اس دنیا میں یہ امتحان ہے کہ ان کو اللہ نے جو ان کی اپنی فطرت میں اخلاقی روشنی دی ہے وہ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ جو اس کی قدر کرتے ہیں وہ پھر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ جو اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے آتا ہے، اور جو اس کی قدر نہیں کرتے وہ اس کی قدر بھی نہیں کرتے۔ جو اس روشنی کو نہیں پہچانتے وہ اس بڑی روشنی کو بھی نہیں پہچانتے۔ تو ان دو آیات میں گویا کہ یہ بات بھی بیان ہو گئی کہ آئے فرعون اور اس سے پہلے کی قوم والے لوگ اور پلٹی ہوئی، الٹی ہوئی بستیوں والے بھی خطاؤں کے ساتھ، زیادتیوں کے ساتھ، جرائم کے ساتھ،
تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی تو نافرمانی کی، یعنی اس کے نتیجے میں کیونکہ آدمی جھوٹا تھا، کیونکہ آدمی دھوکے باز تھا، اس وجہ سے اس کے سامنے جب اللہ کا پیغام آیا تو وہ پیغام کو مان نہیں سکا، اس کے اندر اس کی طرف میلان اور دلچسپی پیدا نہیں ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو پھر انہیں ایسی پکڑ نے پکڑا کہ جو اپنی شدت میں بڑھتی چلی گئی۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے پانی جب وہ حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں اٹھا لیا ایک کشتی میں، تمہیں یعنی تمہارے بزرگوں کو۔ یہ ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے کہ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے انکار کرنے والوں کے بھی ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ان کا ذکر اب ایک سورہ میں، پوری سورہ میں تفصیل سے آئے گا، تو اس موقع پر پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا وہ ایک طوفان کی صورت میں تھا کہ جس کے بعد پانی حد سے گزر گیا۔ فرمایا کہ لِنَجْعَلَهَا، ہم نے تم کو اٹھا لیا کشتی میں، کیوں؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنا دیں اس کو ایک نصیحت، اس کو یعنی اس واقعے کو، وَتَّعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اس کو یاد رکھیں وہ کان کہ جو سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور اس کو یاد رکھیں۔ یعنی یہ جو واقعات ہیں، یہ واقعات قرآن کہتا ہے کہ اس لیے نہیں ہوتے کہ تم یہ طے کرو کہ نوح علیہ السلام ایگزیکٹلی کتنا عرصہ پہلے آئے ہوں گے، ویئر ایگزیکٹلی واز ہی اینڈ ہز نیشن۔ ٹھیک ہے، آپ کو دلچسپی ہے ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کو ویسے اس طرح کی باتیں بتانے میں کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے بعض لوگ اس بات سے مایوس ہوتے ہیں قرآن میں کوئی بہت زیادہ انفارمیشن نہیں، ایگزیکٹلی کہاں ہوا تھا، قرآن ایک ذکر کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو زیادہ دلچسپی اس بات سے ہے کہ اس میں اصل سبق کیا تھا، اس سٹوری کا مورل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ اس لیے ہوا، ہم نے اس کو اس لیے اس طرح سے رونما کیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے تذکرتاً، ایک نصیحت کا ذریعہ، وَتَّعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اس کو یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں۔ کان ذہن، دل، کان سے بات اندر جاتی ہے نا، تاکہ اس کا ذکر ہو اور لوگ اس تذکرے سے اس بات کو دہرائیں کہ خدا کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ انجام ہوا، اللہ نے ان کی بستیوں کو اس طرح سے برباد کیا۔ چنانچہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے معاملات کے بارے میں انسان غیر سنجیدہ نہیں ہو سکتا، انسان اس کے دین کے بارے میں، اس کے پیغام کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کتنی مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ قومیں آئیں اور اللہ کے رسول نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، انہوں نے ٹھکرایا، انکار کیا، ضد کی، اور پھر اسی دنیا میں ان کا انجام ان کے سامنے آ گیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ اصل میں میٹافوریکل ہے، جیسے کہ قرآن نے بتایا کہ قرآن مجید میں اس دنیا کی باتیں کہ جس دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو متشابہات کی زبان میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک متشابہ بیان ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب کسی بات کا اعلان کیا جائے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سو اسی طرح سے جب سور پھونکا جائے گا، اسی طرح سے یعنی یہ جو واقعات ہوئے نا رسولوں کے، یہ اسی لیے ہوئے تاکہ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی قیامتیں تھیں، ایک بڑی قیامت آنے والی ہے۔ یہ تو اصل میں ریمائنڈرز تھے کہ وہ بڑی قیامت آ کے رہے گی، چنانچہ جب وہ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ جو تمہارے
جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو، یہ فرشتے علی ارجائہا، یہ اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، یعنی ڈرے ہوئے، سمٹے ہوئے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائیں گے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اس دن 8، یعنی 8 فرشتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی متشابہات ہے، یعنی میٹافوریکل زبان میں ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا کہ جو ہونی تو ہے لیکن اس کی اصل ریالٹی کیا ہوگی ہم نہیں جانتے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زبان میں جو قریب ترین کے الفاظ تھے ان کا سہارا لے کے ایک آئیڈیا دے دیا، ایک بات پہنچا دی۔ فرمایا کہ یومئذ تعرضون، اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی بات بھی چھپی نہیں رہے گی۔ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر بڑی کنسرن پیدا کرتی ہے، لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ آج کے دن اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل تو سبھی کچھ چیزیں آپ کی واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ موبائل فون اور فیس بک اور فلاں استعمال نہ کریں، اس لیے کہ ساری انفارمیشن تو آپ کی اس میں سٹور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بہت پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ کی ساری انفارمیشن سٹور ہو رہی ہے، سیو ہو رہی ہے، اور یہ سامنے آ جائے گی۔ سامنے آ جائے گی تو ظاہر ہے پھر نتیجہ نکلے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، چنانچہ جس کی کتاب، یعنی جس کا رزلٹ کارڈ، نامہ اعمال، بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ آؤ دیکھو میرے اعمال نامے کو، میرے رزلٹ کارڈ کو۔ ظاہر ہے کہ جس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے وہ یہی کرے گا کہ تم میری پرفارمنس کا نتیجہ دیکھو، یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے، اور دیکھو کتنے اچھے میرے نمبر آئے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ میں ایک دن اپنے حساب سے وہ فیس کروں۔ ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے، ظن یعنی گمان غالب۔ دنیا میں آپ کو جب دین کا پیغام ملتا ہے اور آپ اس پر غور کرتے ہیں تو یقین نہیں آتا۔ یقین بڑی بات کی چیز ہے۔ یہ ہمارے ہاں خامخواہ لوگ پریشر ڈال کے یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک عقلی عمل ہے۔ آپ کے سامنے ایک دعوت آئی ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے، اللہ، آخرت، رسالت، یہ سب سچ ہے، اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ تو آدمی، ایک دیانتدار آدمی، ایک سمجھدار آدمی کہتا ہے کہ میکس اے لاٹ آف سینس، بات سمجھ میں آ رہی ہے، دیکھا تو کچھ نہیں لیکن پریٹی لاجیکل، بڑی سمجھ میں آنے والی، متاثر کرنے والی بات ہے۔ یہ بہت کافی ہے، یہ ایز اے سٹارٹنگ پوائنٹ بہت مناسب ہے۔ اس کے بعد پھر آدمی اس کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ اچھا مجھے جواب دینا ہے، ویسے باقی جواب دہی تو بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس کے بغیر تو دنیا کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ایک اس کا لاجیکل جواب ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو آدمی پھر اس کے بعد سنجیدہ ہوتا ہے۔ جب سنجیدہ ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو دیانتدار بناتا ہے، تو اس کو تجربات ہوتے ہیں، وہ ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے، اور یوں دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں ایمان، اور ایمان میں پختگی اور یقین کا طریقہ۔ لیکن ابتدا میں تو آدمی کو بس گمان ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ یار ہاں بات تو کچھ صحیح لگتی ہے، لیکن یار کس نے دیکھا ہے، آؤ اپنی من مانی کریں، اور جو ہم نے دنیا میں پلان بنائے ہیں ان کو پرسو کریں۔
اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بات دل کو لگتی ہے، لیٹس موو اہیڈ، ہم آگے بڑھتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ انسان جب آگے بڑھتا ہے، دیانتداری کے ساتھ بڑھتا ہے، تو اس کو تجربات ہوتے ہیں، اس کا ہاتھ اللہ سنبھال لیتا ہے اور اس کو آگے لے جاتا ہے، اس کے ایمان کو تقویت دیتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ ایمان کچھ یقین کسی کیفیت تک پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ یہ پکار کے کہے گا کہ آؤ میرے اعمال نامے کو پڑھو دیکھو. معلوم ہے کیا ہوا؟ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے یہ گمان تھا کہ ایک دن مجھے اپنے حساب کتاب کو فیس کرنا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ جس سے وہ راضی ہو، وہ من پسند عیش میں ہوگا. دنیا کا کوئی عیش نہیں، اس لیے کہ یہ ختم ہو جانے والا ہے. دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، اس لیے کہ وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن وہاں کا جو عیش ہے وہ ہوگا کہ جو انسان کو پسند بھی آئے گا اور وہ ہمیشہ رہے گا. فی جنت عالیہ، وہ ایسی جنت میں ہوگا کہ ایسے باغ میں کہ جو بلند ہوگا. قطوفہا دانیہ، اور اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی باغ اونچا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنا اونچا ہوگا کہ آپ کہیے پھل بہت دور ہے، کیسے چڑھے، پھل اس کے نیچے ہوں گے. ظاہر ہے کیا چیز ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، ہم نہیں جانتے. یہ بتایا گیا کہ اصل میں یہ متشابہات ہیں. تمہارے دنیا کے عیش کے تصورات کو سامنے رکھ کر اللہ نے ایک اندازہ بتایا ہے. تمہارے سے مراد عرب کے بدو، عرب قرآن تو پہلے ان کے لیے آیا ہے. ان کی ذہنی سطح، ان کی امیجنیشن کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچا. تو فرمایا کہ وہ اونچا باغ ہوگا اور اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. کلو واشربوا ہنیئا، اور یہ کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب کے بعد تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ جو تمہیں انعام ملا ہے، یہ انعام وہ انعام ہے کہ جس کو تم جیسے کھاؤ تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. تمہارے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں، اور تمہارے اوپر یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ تم ان نعمتوں کو استعمال کرو تو کتنا استعمال کرو. دنیا کے سارے اندیشے ختم ہو گئے. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے نتیجے میں کہ جو تم نے پچھلے دنوں میں، گزرے ہوئے دنوں میں کیے. یعنی دنیا کی زندگی میں جو تم نے طریقہ اختیار کیا، رویہ اختیار کیا، اس کے نتیجے اور صلے میں تم کو یہ جنت مل رہی ہے. اب کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا ان لوگوں کا معاملہ کہ جو اپنا اعمال نامہ دیے جائیں گے بائیں ہاتھ. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ یہ اعمال نامہ مجھے نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری موت ہی فیصلہ کن ہو جاتی، میری موت ہی میرا خاتمہ کر دیتی. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کیا کام آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری سب بادشاہی مجھ سے لٹ گئی. میں نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھا اور میں اس کے نتیجے میں اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، اس کے پیغام سے غافل ہو گیا، اس کے پیغمبر کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی میں نے قدر نہیں کی. فائدہ کیا ہو مجھے، اس کا کیا نتیجہ مجھے میرے حق میں ملا. آج میں برباد ہو گیا. اے کاش کہ میری موت کے وقت میرا خاتمہ ہو چکا ہوتا. یہ ہے وہ حسرت بھرے الفاظ کہ جو اس کی زبان سے نکلیں گے کہ جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فرمایا کہ خذوہ فغلوہ، جب وہ یہ باتیں کر رہا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اور اس کی گردن میں توق ڈال دو. پرانے زمانے میں وہ گردن کو پکڑنے کے لیے تاکہ وہ زیادہ دائیں بائیں دیکھ بھی نہ سکے توق ڈال دیے جاتے تھے. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو جھونک دو.
ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک ایسی زنجیر میں کہ جس کی لمبائی 70 گز ہے، اس کو جکڑ لو، یعنی اس کو پوری طرح سے اس کو قابو میں کر لو کہ یہ اب کہیں بھاگ نہ سکے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ تھا کہ جو اللہ عظیم کو نہیں مانتا تھا، یعنی اس نے جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا اس رویے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ اللہ عظیم بزرگ برتر کو نہیں مانتا۔ کیا رویہ تھا؟ فرمایا کہ بلا یحض علی طعام المسکین، اور وہ فقیروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی وہ نہ خود کھلاتا تھا اور نہ دوسروں کو مائل کرتا تھا کہ وہ غریبوں کو کھلائیں، ان کی مدد کریں۔ یہ رویہ جس کا ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ عظیم کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ کتنی باتیں کیوں نہ بنائے، اس لیے کہ اللہ عظیم نے اس دنیا کا کارخانہ، اس کا جو نظام ہے ایسے بنایا ہے کہ کچھ کو زیادہ دیا ہے اور کچھ کو کم دیا ہے، اور جن کو زیادہ دیا ہے ان سے اس نے توقع کی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اپنے اس مال میں دوسروں کو شریک کریں کہ جو کم تر ہیں، لیکن جو اس بات سے انکار کرے گا وہ گویا کہ اللہ کی اسکیم سے انکار کرے گا، اور اللہ کی اسکیم کا انکار اصل میں اللہ کا انکار ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ عظیم کو نہیں مانتے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے تھے، یعنی یہ قرآن نے بار بار بتایا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ تو خود یہ کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، اس لیے کہ اگر دوسرے یہ کام کریں گے اچھا تو ان کا بخل، ان کا اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا رویہ پرومیننٹ ہو جائے گا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہ ہم نے کرنا ہے نہ کوئی اور کرے، تاکہ خواہ یہ بات واضح نہ ہو کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، یہ بات ہی دب جائے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو نہیں ہوگا ان کے لیے آج کے دن کوئی غمخوار، کوئی ان کے غم کو بانٹنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہیں ان کے لیے کوئی کھانا ہوگا سوائے دھون کے، یعنی وہ جو گندگی کو دھو کے جو نکلتا ہے نا، وہ اس کا ریزیڈیول وہ ہوگا کہ جو ان کو کھانے کو پینے کو ملے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے کوئی بھی سوائے ان کے کہ جو خطا کار ہیں، جو گناہ گار ہیں۔ یہ قرآن نے بتایا ہے کہ آخرت میں لوگوں کو جو انعام ملے گا اور آخرت میں لوگوں کو جو سزا ملے گی، یہ دونوں دنیا میں ان کے اعمال اور رویے کے مطابق، یعنی دنیا میں لوگوں نے کہ جن کے پاس مال تھا اور انہوں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو یہ مال گویا کہ گندگی بن گیا، اور یہ گندگی کا وہ نتیجہ ہے جو دھون، وہ ان کو پھر کھانا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ مال کا ایک حصہ تو اوروں کے لیے تھا، لیکن انہوں نے ان اوروں پر وہ خرچ نہیں کیا، تو اب یہ اسی کو کھائیں گے، اور یہ نہیں کھائیں گے کوئی بھی سوائے ان کے کہ جو خطا کار گناہ گار ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، سو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جس کو تم دیکھتے ہو، اور اس کی بھی کہ جس کو تم نہیں دیکھتے۔ سو نہیں یعنی مطلب یہ کہ یہ تو ہونے ہی والا ہے، لیکن یہ جو انکار کر رہے ہیں اور انکار کے ساتھ باتیں بنا رہے ہیں، فلسفے بھگار رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہرگز نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں، قرآن مجید میں کئی جگہوں پر قسمیں کھائی گئی ہیں، اور جہاں جہاں قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد گواہی، شہادت، ثبوت، پروف، لاجک، ریزن ہے، یعنی جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے،
اس کا ثبوت، اس کی ریزننگ ہے کہ جو قسم میں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں اس کو جس کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کو بھی کہ جس کو تم نہیں دیکھتے۔ جس کو تم دیکھتے ہو یعنی وہ واقعات جو تمہارے سامنے ہوئے، نوح علیہ السلام کا واقعہ مثال کے طور پر، اور پیغمبروں کا، کہ جس کو انسانوں نے دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا ان تک وہ خبر پہنچی کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، کہ مثال کے طور پر جنات ہیں کہ جو اللہ کے پیغام اور اس کے نازل ہونے کے سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں ان کو گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں، کس چیز کے لیے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ کلام، یہ قرآن ایک رسول کریم کا کلام۔ رسول کریم یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کے فرشتوں کو بھی قرآن نے رسول کہا ہے اور اللہ کے پیغمبروں کو بھی رسول کہا ہے۔ یہاں اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ یہ پیغام لے کر آئے، چنانچہ یہ ان کا پیغام بھی ہے، یعنی ان کا لایا ہوا پیغام۔ یہ در حقیقت جواب ہے اس بیہودہ اعتراض کا کہ جو یہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ شیطان کا، شیاطین جن کا القاء کیا ہوا پیغام ہے، یہ اس کو بس وقتاً فوقتاً لے کر تو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں اس کو بھی کہ جس کو تم دیکھتے ہو، اور اس کو بھی کہ جس کو تم نہیں دیکھتے ہو، کہ یہ ایک معزز عزت والے رسول فرشتے کا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم ایمان لاتے ہو، یعنی بہت تھوڑا ہے کہ جو تم ایمان لانا چاہتے ہو۔ قرآن مجید نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ ایمان وہ لاتا ہے کہ جو ایمان لانے کے لیے تیار ہے، ایمان لانے کے لیے اس کے اندر آمادگی ہے، یعنی وہ اس کے لیے تیار ہے کہ اگر بات سمجھ میں آ گئی، اگر بات واضح ہو گئی تو پھر میں انکار نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت تھوڑا ہے کہ جو تم ایمان لانا چاہتے ہو، یعنی کبھی کبھی شاید یہ امنگ پیدا تو ہوتی ہے لیکن دب جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کے نتیجے میں انسان کو اپنے رویے میں جو تبدیلی کرنی پڑتی ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ کاہن اس زمانے میں ایک مذہبی شخصیت ہوتی تھی کہ جو کچھ جنات سے تعلق رکھتے، کچھ پیشن گوئیاں کرتے، کچھ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کوئی جادو اور جادو کا توڑ اور اس طرح کے کام کرتے، کچھ عجیب و غریب قسم کے الفاظ پڑھتے، کچھ ڈرامے کرتے اور لوگ متاثر ہوتے۔ یہ بہت پہنچا بات، یہ اللہ لوگ ہیں۔ تو یہ کاہن لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے، مذہبی لوگ۔ تو فرمایا کہ یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اور کاہنوں کی بڑی اور ایک جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ کو متاثر کرنے کے لیے پھر اپنے تجربات بتاتے کہ ہماری آج ملاقات ان سے ہوئی، ہم نے یہ کیا، وہ پھر اپنے کچھ کارنامے بھی پیش کرتے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت کہتے ہیں جی ان کے ہم نے کرامتیں دیکھی، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بزرگ جو ہے جب تک کوئی شو نہ کرے اس وقت ہم کیسے مانیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ ایک سوچ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے کہ جو تم سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی تم نے غور کرنے کی، سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، ورنہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اس کلام کے بارے میں ایک ہی صحیح رویہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک معزز کریم فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ جہان والوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات بنا لاتے، لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم ان کو ایک مضبوط ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم ان کی
رگے گردن رگے جان کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے نہ روک سکتا. یعنی یہ اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کر سکتے، یہ ہماری بات میں کوئی اپنی بات ایڈ نہیں کر سکتے. ان کے معاملے میں ہم نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ اگر کہیں کوئی ذرا سی بھی چیز ان کی جانب سے شامل ہو جائے، یعنی جو آپ فرض کیجئے اس کو کہ اگر اس طرح کا کوئی امکان ہو تو ہم پھر ان کو ایسی سزا دیں گے کہ جیسی سزا کسی اور کو نہ ملے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ پیغمبر ہیں کہ جو بے کم و کاست جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ کلام بالکل اسی طرح سے پیش کر دیتے ہیں. وہ اپنی طرف سے اس پیغام میں کوئی ملاوٹ کوئی اضافہ نہیں کرتے. یہ اللہ کا پیغام ہے اور اس پیغام کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے. ہم اس سے پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے آنے سے کچھ پہلے بے صبری کر کے ہجرت کی تو ان کو اللہ نے سزا دی اسی دنیا میں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے ان کو نگل لیا اور پھر وہ باہر نکلے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات تمام پیغمبروں کے معاملے میں کرتے ہیں کہ ان کی جو ذمہ داری ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں وہ ذرا سی بھی کوتاہی نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہ کریں، اور اگر بالفرض محال وہ یہ کریں تو پھر ہم ان کو ایسی سزا دیں کہ کوئی ان کو بچانے والا نہ ہو سکے. یہ بات تو میں نے آیات کا ترجمہ کر دیا. ایک ضمنی طور پر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتے ہیں اور آئے ہیں، وہ قرآن مجید سے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں. ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ پیراگراف یہ پیسج بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی پیغمبر کے پیغمبر ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بات پیش کرے اور وہ بات اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رگے جان کاٹ دے گی، اس کو فوراً موت آ جائے گی. چنانچہ ہمارے بزرگ وہ کہتے ہیں جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، انہوں نے دعویٰ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد ایک نیچرل ڈیتھ سے بس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. قرآن مجید یہاں ذکر کر رہا ہے ان پیغمبروں کا کہ جو پیغمبر برحق تھے، جنہوں نے اللہ کا پیغام ریسیو کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا. اس پہنچانے کے عمل میں کہیں ذرا بھی کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے دے گا. اللہ نے دنیا میں مجرموں کو تو کھلا چھوڑا ہو. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا، یا کوئی کہتا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں بہت سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں پکڑتا. اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو آزادی دی ہوئی ہے. یہ تو خاص طور پر اپنے پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے معاملے میں اللہ نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ اگر ان کی جانب سے اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں سزا دے گا اور کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا. یہ سچے پیغمبر کے پیغام پہنچانے کے معاملے میں ایک امکان کے ہونے کا بیان ہے، نہ کہ یہ پیغمبر کے پیغمبر ہونے کی دلیل کا بیان ہے. سو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک ایسی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کے معاملے میں ایک اصول کے طور پر طے کی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام بالکل جیسے ہے ویسے ہی پیش کریں گے. اس میں ملاوٹ کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ تو ڈرنے والوں پرہیزگاروں کے لیے ایک یاد دہانی ہے. یعنی یہ یاد دہانی ہے، جس نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے،
اور جو نہیں اٹھانا چاہتا وہ پھر انتظار کرے کہ اللہ کی پکڑ اور اس کا حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور اے لوگوں ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو جھٹلانے والے ہیں، اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ جان لو کہ یہ ان کافروں انکار کرنے والوں کے لیے یہ چیز، یہ پیغام، یہ ایک پچھتاوا، ایک حسرت بن جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ حق الیقین ہے، یعنی یہ یقینی حق ہے۔ وہ بات کہ جو شروع میں کہی تھی کہ یہ الحق کا، اس کا ہونا شدنی ہے، لازم ہے، یہ پیغام بھی اور اس پیغام کے ساتھ آئی ہوئی خبر بھی یہ حق الیقین ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہیں، یعنی آپ اس کے نام کو ایسے بنائیں، پکاریں، اس کو بیان کریں کہ آپ اس کے اندر ہر عیب اور ہر خامی سے پاک ہونا اس کا اعلان کر دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ہمارے اگلے 4 دن چھٹی کے دن ہیں۔ ہماری اگلی بیٹھک ہوگی جمعے کے دن، اس کے بعد جو یہ گیپس ہیں یا وہ کم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی جناب، مائکس، میں تو خوش ہو رہا تھا کہ آج ہاتھ نہیں اٹھے۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو رسول کریم، اس کا ترجمہ ایسا بھی کیا جائے گا، کیا ہے لوگوں نے کہ یہ اللہ کے نبی کا قول ہے، کیونکہ قول اللہ کا قول جبرائیل بنا اور پھر قول رسول بنا، تو یہ بہت بڑی ڈسپیرٹی تو نہیں ہوگی اگر کوئی اور اس کا ترجمہ رسول کریم کیا ہے لوگوں نے، ایسا بھی کیا ہے، لیکن جو ہے نا کانٹیکسٹ، جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہ اصل میں انکار کرنے والے اور اعتراض کرنے والوں کا جواب دیا جا رہا ہے، تو اس میں اصل میں وہ کاہنوں ہی کی طرح کے کلام کی حیثیت دے رہے تھے اس کو، کہ جن کو کہیں جنات کی طرف سے کوئی بات آ جاتی اور وہ پھر اس کو پیش کرتے اس طرح سے کہ یہ کچھ اللہ کی طرف سے ان کو القاء ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو، جیسا کہ میں نے گزارش کی، کو امپریس کرتے اور ان کو مستقبل کے بارے میں باتیں بتاتے اور ان کے علاج معالجہ کرتے ہیں اینڈ سو آن۔ سو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ نہیں، یہ اس طرح کا کیریکٹر نہیں، یہ تو اللہ کے ایک عظیم فرشتے رسول کی طرف سے آیا ہے جو بڑے عزت والے ہیں۔ سر، بہت دفعہ اس میں ذکر آیا ہے کہ مسلموں کو بلانا ہے، اس صورت میں بھی آیا اور بہت ضروری ہے غریبوں کا خیال رکھنا۔ آواز نہیں آ رہی، پلیز۔ وہ اس لیے کہ وہ ذرا دھیمے بول رہے ہیں، اونچا بولے ہیں۔ ہلو جی سر، اس میں جو ذکر آیا مسکینوں کو، غریبوں کو، فقراء کو کھانا کھلانے کا، ان کا خیال رکھنے کا، obviously it's very important from a religious and non-religious point of view۔ آواز نہیں آ رہی پیچھے۔ جی، تو یہ جو غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والی بات ہے، ان کا خیال رکھنے والی بات ہے، یا ان کو امداد کرنے والی بات ہے، اس میں میں تھوڑا سا ٹوسٹ سوال آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو یہ لوگ ہیں جو سڑکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا اشاروں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو سڑکوں کے ٹریفک لائٹس پہ، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا کہ دیکھنے کو تو وہ غریب اور مسکین ہیں، بٹ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دس از آرگنائزڈ کرائم اینڈ دے ریئلی آر ناٹ ڈیزرونگ۔ تو ہاں، ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غریب ہے، مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، اس کی آپ سپورٹ کریں اس کو اور اس میں سے دیں، ورسز دس سپوزڈلی مینس۔ دیکھیے، ایک ہے وہ اخلاقی ذمہ داری کہ جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہیں اللہ نے ان کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے، کہ وہ
ان کی مدد کریں کہ جن کے پاس وسائل اسباب ضرورت سے کم ہیں. کھانا کھلانا ان میں ایک اسپیکٹ ہے. ظاہر ہے کہ محض کھانا کھلانا ہی نہیں بلکہ جو بھی ضروریات ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ تو ایکنالج کرنا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ انسان کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا خود سے ایک کام ہے. جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حکم دیتا ہے اپنی اصول میں. اب وہ جو بنیادی بات ہے، جب آپ اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ لوگ کون ہیں. کچھ لوگوں پر میرا اطمینان نہیں ہوتا تو پھر ظاہر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، اور جس پر آپ کا اطمینان ہوتا ہے اسی کو آپ دیں گے. یہ جو ہمارے ہاں ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ بیگری ہے، یہ ظاہر ہے اسی لیے فلرش کر رہی ہے کہ ہمارے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اور امیڈیٹلی ان کے سامنے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں.